چائے کی گھونٹ پڑتے ارسلان صاحب نے اسے دیکھا جو ابھی بھی نروس سی انگلیاں چٹا رہی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ بولے۔ نور چونکی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی بچے، وہ دھیما سا مسکرا کر بولے۔ رہنور نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ کہنا یا پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ آپ ایسے کیوں ہیں؟ رہنور نے حیرت سے سوال کیا۔ کیسا ہوں؟ حیرت سے انہوں نے آئی برو اچکائے۔ اتنے نرم مزاج، کول مائنڈ اور اتنے اچھے۔ رہنور کی تعریف پر وہ کھل کر ہنسے۔ کیوں؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ اوہو، ایسا نہیں ہے، سر جھکائے وہ مسکرائی۔ آپ جانتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے خود کو تیار کر لیا تھا ان تلخ نظروں، تلخ باتوں اور معنی خیز جملوں کے لیے۔ اگر مجھے کسی کی باتوں یا نظروں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا تو وہ صرف آپ تھے، کیونکہ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی۔ باقی لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے آپ کی ہے۔ وہ رک کر بولتی اپنا جملہ مکمل کر چکی تھی۔ اچھا، اور اب کیا ڈر نہیں لگا مجھ سے؟ ارسلان صاحب نے آئی برو اچکائے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ کیوں بھئی؟ ماتھے پر منسوئی بل ڈالے انہوں نے سوال کیا۔ کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں، یہاں اتنے منافقوں میں آپ سجاول ماموں کے بعد وہ دوسرے انسان ہیں جو منافق نہیں۔ اس کے بولنے پر ارسلان صاحب کھل کر مسکرائے۔ اللہ تمہاری تمام مشکلات آسان کرے۔ اور ایک بات بولوں بیٹا، معاف کرنا سیکھو، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے بولے۔ کیا آپ نے معاف کر دیا؟ رہنور نے آئی برو اچکائے سوال پوچھا۔ ارسلان صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ کوشش کر رہا ہوں، وہ دھیما سا مسکرا کر بولے۔ دعا کیجیے کہ میں بھی کر سکوں، کیونکہ آپ کے جتنی ہمت مجھ میں نہیں۔ مسکرا کر بولتی وہ اپنی ٹھنڈی چائے کا کپ اٹھائے اندر چلی گئی تھی۔ ارسلان صاحب نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی پیٹھ کو گھورا تھا۔ سر جھکتے وہ اپنی ٹھنڈی چائے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں موجود کھڑکی کے ذریعے انہیں ساتھ بیٹھے دیکھ کر سجاول صاحب کے علاوہ ہر ایک انسان کو وہاں آگ لگ گئی تھی۔ سجاول صاحب تو اپنی نیوز دیکھنے میں مگن تھے۔ لاؤنج میں آتے ہی رہنور نے ان تمام لوگوں کی نظریں خود پر پائی جو اسے گھور رہے تھے۔ ایک آخری دل جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جتاتی نظروں سے انہیں آگ لگاتی۔ مزے سے زین کے بالوں کو بگاڑے وہ کپ وہیں رکھے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی، سنبل بیگم تنفر سے بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، کچھ کرو، اپنے بھائی کو سمجھاؤ جو اس حرافہ کی اولاد کو میری بہو بنانے پر بازی ہے۔ مسز ہادیہ ان کے خان کے دھیما سا چلائی۔ فکر مت کریں بھابھی، جب اس کی ماں کو نہیں ٹکنے دیا تو یہ کیا چیز ہے؟ سنبل بیگم فخر سے بولتی۔ ہادیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ سجا گئی تھی۔ ہاجرہ، یہ کمرہ کس کا ہے اور بند کیوں ہے؟ اسٹور روم تو ہو نہیں سکتا؟ وہاں موجود نوکرانی سے پوچھتی وہ سے بولی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ لان میں ٹہلنے آ گئی تھی، مگر اب دن کے 6 بج چکے تھے اور کوئی بھی نہیں جاگا تھا، اس لیے اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا تھا۔ اب وہ ایک بند کمرے کے آگے کھڑی تھی جسے دیکھنے کو وہ بہت بےتاب تھی۔ ارے یہ تو ماں پارا بی بی کا۔ بولتے بولتے ہاجرہ نے زبان دانتوں میں دبائی۔ جاؤ گھر کی چابیاں لاؤ، اس نے ہاجرہ کو حکم دیا۔ وہ جی، وہ تو ہادیہ بیگم کے پاس ہوتی ہیں، ہاجرہ ہاتھ مسلتے منائی۔ تو ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے شیر کی کچار میں گھسنا پڑے گا، مزہ آئے گا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈرائی جبکہ آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تمام لوگ اپنے ناشتے میں مصروف تھے جب فریش سی شاور لیے وہ مسکرا کر وہاں آئی۔ السلام علیکم ایوری ون، مسکرا کر وہ دب سے دائم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی جس نے کاٹ دار نگاہوں سے اسے گھورا تھا، مگر یہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو، کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ مسز ہادیہ بگڑے تیور لیے منہ بنائے بولی۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لے، وہ ہنسی۔ سجاول ماموں، اس نے سجاول صاحب کو متوجہ کیا۔ جی، وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔
وہ مجھے نہ گھر کی چابیاں چاہیے۔ اس کی فرمائش پر مسز ہادیہ اور رائمہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ امی، اس نے تو آتے ہی گھر کی چابیاں مانگ لی، کل کو کہیں گھر ہی نہ مانگ لے۔ رائمہ کی منمناہٹ پر مسز ہادیہ نے اسے گھورا۔ خیریت؟ سجاول صاحب نے حیرانگی سے سوال کیا۔ جی خیریت ہی سمجھ لیں، وہ دراصل مجھے ماما کا کمرہ کھلوانا ہے۔ اتنے سالوں سے وہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں رہا ہوگا نا، اب وہ مجھے چاہیے۔ ویسے بھی اس کمرے کی اصل مالکن جب آ چکی ہے تو اسے بند کرنے کی وجہ۔ اس کی بات پر سجاول صاحب مسکرا دیے۔ بھائی ہادیہ بچی کو چابیاں لا کر دو۔ سجاول صاحب ہادیہ بیگم سے بولے۔ ابھی؟ انہوں نے ہچکچا کر پوچھا۔ ابھی سے کیا مراد ہوئی؟ سجاول صاحب نے آئیبرو اچکائے پوچھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ناشتے کے بعد۔ ناشتہ میں کر چکی ہوں آنٹی، آپ چابیاں لا دیں، مجھے کمرہ سیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد بہن کے ساتھ بھی تو جانا ہے یونی ایڈمیشن کے لیے۔ وہ مسکرا کر بولتی دائم کو چونکا گئی۔ دائم نے تیزی سے چہرہ موڑے اپنے ساتھ بیٹھی اس افلاطون کو دیکھا جس نے ان کے گھر کا سکون بھرا ماحول خراب کر دیا تھا۔ ہاں بھائی ہادیہ جلدی کرو۔ سجاول صاحب کی بات پر وہ مارے بندے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے چابیاں لا کر غصے سے راہ نور کو تھمائی۔ تھینک یو۔ ایک ادا سے اس نے وہ چابیاں وصول کی تھی جو غالباً ہادیہ بیگم اس کے منہ پر مارنا چاہتی تھی مگر شوہر کی موجودگی میں مجبور تھی۔ اس کی اس حرکت پر دائم نے غصے سے کانٹا اور چھری پلیٹ میں پٹھے۔ ارے کیا ہوا؟ کیا آپ کو بھی بدہضمی ہو گئی ہے؟ کالا پانی لاؤ؟ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپائے وہ دائم سجاول کا غصہ سوانیز پر پہنچ چکا تھا۔ سجاول صاحب تو مذاق سمجھتے ہنس دیے جبکہ باقی تینوں اسے نظروں سے ہی قتل کرنے میں مصروف تھے۔ اپنی حد میں رہو۔ اس کے کان میں قریب جھکتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ ابھی میں نے حد پار ہی کہاں کی ہے؟ اس کو جواب دیتی وہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور چابیاں ہوا میں اچھالے ماں پارا کی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتا وہ اپنا کوٹ اٹھائے گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ سجاول صاحب نے اس کی اس حرکت پر سر جھٹکا جبکہ مسز ہادیہ اور رائمہ کو اب دائم کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ منحوس جب سے آئی ہے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے، مسز ہادیہ منہ میں بڑبڑائی۔ کمرے کا دروازہ کھول لے، اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ اس کمرے میں چار سو اس کی ماں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ گہری سانس لی اس نے مسکراہٹ لبوں پہ سجائے پورے کمرے کا جائزہ لیا جو صاف ستھرا تھا۔ چلو مامی کسی کام کی تو نکلی۔ صاف ستھرے کمرے کو دیکھ کر وہ خود سے بولی۔ دوسرے کمرے سے اپنے بیگز اٹھائے وہ ماں پارا کے کمرے میں لے آئی اور تمام چیزوں کو سیٹ کرنے لگی۔ تمام کمرہ سیٹ کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے مسکرا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں سے ماں پارا کی کہانی شروع ہوئی تھی اور اب اسی کمرے سے شروع ہوگی راہ نور کی کہانی۔ خود سے بڑبڑاتی وہ دوبارہ شاور لینے واش روم میں چلی گئی تھی۔ ارے ارسلان ماموں، رائمہ جو مزے سے ٹی وی دیکھتی کھیرے کھانے میں مصروف تھی، ارسلان صاحب کو گھر میں آتے دیکھ چونکی۔ السلام علیکم۔ دھیمی شفقت زدہ مسکراہٹ لی وہ رائمہ کی جانب بڑھی اور محبت سے اس کا سر تھپتھپایا۔ وعلیکم السلام ماموں، آپ بیٹھے، میں بس ابھی ماما کو بلا کر لاتی ہوں۔ رائمہ پیروں میں چپل اڑیستی فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے نہیں بھائی، میں تو صرف دائم سے ایک ضروری فائل لینے آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ میری کال بھی ریسیو نہیں کی؟ ارسلان صاحب نے صوفے پہ بیٹھتے پوچھا۔ ماموں بھائی تو یونی چلے گئے ہیں، آج سب ٹیچرز کی میٹنگ تھی، شاید اسی لیے آپ کی کال ریسیو نہ کی ہو۔ شاید ابھی بھی میٹنگ میں ہوں گے۔ رائمہ کے جواب پر ارسلان صاحب سر اس بات میں ہلائے۔ اچھا آپ سکون سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاتی ہوں اور ماما کو بھی بلاتی ہوں، رائمہ جھٹ سے بولی۔ ارسلان صاحب مسکرا دیے۔ نہیں بھائی، ابھی تو میں لیٹ ہو رہا ہوں، چائے بھی کبھی پھر ادھار رہی۔ ابھی تم ایسا کرو، مجھے دائم کے روم سے فائل لا دو۔ انہوں نے رائمہ کو سہولت سے انکار کیا۔
فائل کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ماموں، رائمہ کان کھجاتے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں۔ ارسلان ماموں مسکرا کر صوفے سے اٹھے اور سیڑھیاں چڑھتے دائم کے کمرے کی جانب بڑھے۔ رائمہ کندھے جھکاتی دوبارہ سے ڈرامے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی اور صوفے پر بیٹھی باقی تکیوں سے انصاف کرنے لگی۔ دائم کے کمرے کی جانب جاتے ارسلان ماموں کے قدم ٹھٹکے تھے، نظریں سامنے والے کمرے پر جا رکی جس کا دروازہ آج 20 سال بعد انہوں نے کھلا پایا تھا۔ ان کے قدم اپنے آپ ہی اس کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک مانوسی خوشبو ان کے نتھوں سے ٹکرائی۔ آنکھیں بند کیے انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ ماں پارا، اس کی خوشبو آج بھی اس قبر میں موجود تھی۔ ہر شے اپنی جگہ پہ موجود تھی۔ ان کے قدم خود بخود وہاں موجود اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھے جہاں اب استاد نصرت فتح علی خان کے گانوں کی کلیکشن کے ساتھ ساتھ راحت فتح علی خان کے گانوں کی کلیکشن بھی موجود تھی۔ انہوں نے اس چھوٹے سے ریڈیو میں راحت فتح علی خان کا گانا دل لگی چلایا۔ پورے کمرے میں نظریں دوڑائی، وہ ماضی کی یادوں میں کھو چکے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رسالے کا مطالعہ کرتی ماں پارا اپنے سامنے کھڑے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ارسلان کو دیکھ کر چونکی اور جلدی سے بیڈ سے اترے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ اس کی اس ادا پر ارسلان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں تو بس اپنی نئی کزن سے تھوڑی سی بات چیت کرنے آیا ہوں، کیا تمہیں برا لگا؟ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کے سیٹ سے ارسلان وہاں برجمان ہو چکا تھا اور اب غور سے ماں پارا کی گانوں کی کلیکشن دیکھنے لگ گیا جس میں زیادہ تر استاد نصرت فتح علی خان کے گانے موجود تھے۔ بائی دا وے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ استاد نصرت فتح علی خان ہے کون؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، انگلیاں چڑھاتی ماں پارا اٹک اٹک کر بولی۔ کیوں؟ ارسلان صاحب نے چونک کر پوچھا۔ ویسے ذوق کمال کا ہے تمہارا، نصرت فتح علی خان کا دل لگی گانا چلاتے وہ بولے۔ دیکھیے آپ پلیز یہاں سے جائیں، گھر پر کوئی بھی نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ ماں پارا سر جھٹک کر آواز میں تھوڑی سختی پیدا کرتے بولی۔ ماں پارا کی بات پر ارسلان کھل کر مسکرا دیا۔ چلا جاتا ہوں مگر واپس ضرور آؤں گا، ایک بہت قیمتی چیز ہے میری یہاں جو چاہیے مجھے۔ وہ مسکرا کر بولتا ماں پارا کے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ کون سی قیمتی چیز؟ ماں پارا نے چونک کر سوال کیا۔ تم ماضی کی یادوں سے نکلتے ارسلان ماموں نے دوبارہ ایک گہری سانس بھری تھی اور سر جھٹکے اس کمرے سے باہر نکلتے دائم کے کان کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ارسلان ماموں کے جاتے ہی رہنور واش روم سے نکلی تھی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ بہت سے بڑبڑائی اور پھر کندھے جھکائے ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ میں نے کب چلایا؟ گانے کی آواز پر وہ چونک کر ٹیپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر گانا بند کر دیا۔ ارسلان ماموں دائم کے روم سے فائل لیے جا چکے تھے جب وہ مسجد سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی جہاں رائمہ نے اسے دیکھ کر ہی منہ بنا لیا تھا۔ دائم کہاں ہے؟ رہنور کے سوال پر رائمہ نے آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورا۔ یہ دائم کیا ہوتا ہے؟ دائم بھائی بولو، کم از کم 12-13 سال بڑا ہے وہ تم سے عمر میں، رائمہ چیخ کر بولی۔ میں نے تم سے میری اصلاح کرنے کو کہا، جتنا پوچھا ہے جواب بھی اتنا دیا کرو، زیادہ ماں بننے کی ضرورت نہیں، رہنور سر جھٹک کے بولی۔ اوہ یو، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ رائمہ نے ریموٹ صوفے پہ بیٹھا اور اس کی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انسان، رہنور ایک ہلکی جواب دیے مزے سے اپنے کونے کا جھٹکے کچن میں چلی گئی، جبکہ اس کے جواب پر رائمہ مزید ترملا گئی تھی۔ مگر آج اسے رہنور کو چھوڑنا نہیں تھا، اس کی عقل ٹھکانے لگا کر رہنی تھی۔ تم نے ہم سب کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، بھول گئی کس کی بیٹی ہو تم؟ اس عورت کی جو رات کے اندھیروں میں اپنے گھر والوں کے منہ پر کالک ملتی اس گھر سے بھاگ چکی تھی اپنے کسی آشنا کے ساتھ۔ رائمہ اس کے سر پر کھڑی چلائی جو مزے سے چیز سینڈوچ بنانے میں مگن تھی، یوں جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔
میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ رائما نے ایک چٹکے سے اس کا اپنی جانب کیا جب ہاتھ میں موجود تیز چھری رہنور نے اس کی گردن پر رکھ دی۔ اس رفتار پر رائما کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ رائما ہکلائی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ابھی باہر کیا سمجھایا تھا تمہیں؟ ہاں، زبان صرف اتنی چلاؤ جتنی ضرورت ہو، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں۔ مگر تم اوپر والے حصے میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے نا۔ جو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ تو مائی ڈیئر کزن، اگلی بار زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا، ورنہ کاٹ ڈالوں گی۔ سپاٹ لہجے میں رائما کو دھمکاتے اس نے ایک چٹکے سے چھری اور شلف پر پٹکی اور مسکرا کر چیز سینڈوچ اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ رائما نے اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے چھوا، خود کو ٹھیک پا کر گہری پرسکون سانس خارج کی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ رہنور کی پشت کو وسیلی نگاہوں سے دیکھتی وہ خود سے بولی۔ تیرا کہاں ہو تم؟ اونچی آواز میں ڈانٹتا وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی یہ ڈانٹ کچن میں موجود سلمیٰ بیگم کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہیرا کا دل بھی زور سے دھڑکا گئی تھی۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ فوراً کمرے سے باہر نکلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی بھائی۔ خوف اور ڈر سے اس کی زبان کانپ گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ اس کے بازو کو زور سے تھامے شہروز اونچی آواز میں داڑا۔ گیلے ہاتھوں کو تولیے سے پونچھتی سلمیٰ بیگم بھی فوراً باہر آئی تھی جہاں ان کا بیٹا اپنی چھوٹی بہن پر گھڑا چلا رہا تھا۔ شہروز بچے، کیا ہوا ہے؟ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ اپنی اس بیٹی سے پوچھیں، کہاں گئی تھی یہ؟ وہ پھر سے داڑا۔ میں تو کالج گئی تھی۔ ہکلا کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ دوبارہ بولو، کہاں گئی تھی؟ شہروز نے مستہزئ انداز میں ہنستے سوال کیا۔ کالج چٹا۔ ہیرا کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ شہروز کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اپنی ماں کے پاس گری تھی۔ شہروز، سلمیٰ بیگم نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر پیروں میں گری روتی اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بتا تو رہی ہے وہ کالج گئی تھی۔ اس تماشے کی وجہ انہوں نے اونچی آواز میں سوال کیا تھا۔ کیوں نہ کہ کالج نہیں گئی تھی آپ کی یہ بیٹی، کالج کے نام پر اپنے دوست بھائی کے ساتھ ڈیٹ منا رہی تھی۔ رنگ رلیاں مناتے دیکھا ہے میرے دوست نے اپنی آنکھوں سے اسے، اور یہ رہا ثبوت۔ اس نے کچھ تصویریں اپنی ماں کی جانب اچھالی۔ ہیرا کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا جبکہ سلمیٰ بیگم نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جس کے چہرے پہ موجود خوف اور ڈر اس بات کی نشاندہی کرنے کو کافی تھا کہ ان کا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہیرا، ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ شہروز نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ آئندہ کے بعد یہ لڑکی اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالے گی۔ بس بہت ہو گئی پڑھائی۔ اس کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ ڈھونڈے اور شادی کریں اس کی۔ شہروز نے جھٹ فیصلہ سنایا۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ لینے والے؟ شادی والی بات پہ ہیرا تڑک کر بولی۔ میں کون ہوں؟ شہروز نے استہزائیہ انداز میں ہنستے اپنی جانب اشارہ کیا۔ صرف 15 دن امی، 15 دن دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کا رشتہ ڈھونڈے اور چلتا کریں اسے اس گھر سے۔ ہیرا کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی وہ سلمیٰ بیگم کو آرڈر دیتے بولا۔ میں حاشر کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ہیرا غصے سے چلائی۔ اس کی اس قدر بغاوت پر شہروز نے اسے مار دینے کے در پر تھا جبکہ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے کچھ بھی کرنے سے روکا، جبکہ ہیرا نے ڈر کر 2-3 قدم پیچھے کیے۔ صرف 15 دن امی، صرف 15 دن۔ وہ ہیرا کو گھورتا رستے میں موجود کرسی کو ٹھوکر مار کر وہاں سے جا چکا تھا۔
سلمیٰ بیگم نے افسوس اور دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک پل کو شرمندگی کا عنصر بھرا تھا مگر ساتھ ہی بغاوت نے سر اٹھا لیا تھا۔ سر نفیمہ ہلائے سلمیٰ بیگم نے اپنی اس خودسر بیٹی کو دیکھا جس نے اپنے جان نثار کر دینے والے بھائی کا مان بری طرح سے کچل دیا تھا، صرف ایک جملے سے۔ رات کے کھانے پر سجاوٹ صاحب نے ایک عجیب سی خاموشی محسوس کی تھی۔ دائم تو ایسے ہی کھانے کے ٹائم زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا مگر آج رائمہ اور ہادیہ بیگم بھی کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے نقوش اس وقت سر تنے ہوئے تھے۔ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو رائمہ نے ہادیہ بیگم کو حادثہ بڑھا چڑھا کر سنایا تھا جس پر ان کا دل چاہا کہ وہی چھری وہ اس لڑکی کی گردن پر پھیر دے۔ آنکھوں میں نفرت لیے وہ اس سے ہی گھورے جا رہی تھی جس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہی ایک مسکراتی مگر جتاتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہادیہ بیگم کا بلڈ پریشر ایک بار پھر بڑھنے کو تھا۔ اس لڑکی کا پرسکون چہرہ ہی انہیں آگ لگا دیتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، بس سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ سجاوٹ صاحب نے گلا کھنکارتے ہی سوال کیا۔ اس سے پہلے رائمہ نے کچھ بتاتی ہادیہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا اور سر ہلکے سے نفی میں ہلایا۔ کیا ہوا رائمہ بیٹی، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سجاوٹ صاحب جن کا دھیان اسی کی جانب تھا اسے منہ کھولتے اور پھر بند کرتے دیکھ چکے تھے۔ نو ڈیڈ، سر نفی میں ہلایا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ اگر رائمہ سجاوٹ صاحب کو ابھی کچھ بتاتی تو ضرور یہ لڑکی کوئی نہ کوئی من گھڑت کہانی بنا کر انہیں کر دیتی، ووٹ اپنے حصے میں لے آتی۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کھانے کے بعد کمرے میں سجاوٹ سے بات کریں گی۔ آپ بتائیں رہنور بچے، ایڈمیشن کروا لیا آپ نے؟ سجاوٹ صاحب کے پوچھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جبکہ دائم نے پانی کا گلاس لبوں کو لگایا تھا۔ نہیں، معصوم چہرہ بنائے سر نفی میں ہلائے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ مگر کیوں؟ آپ کو تو آج یونی جانا تھا نا دائم کے ساتھ؟ پوچھتے ہی انہوں نے دائم کو دیکھا جو ان سب باتوں سے لاتعلق بیٹھا تھا۔ جانا تو تھا مگر جب میں چینج کر کے نیچے آئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رائمہ آپ ہی سے پوچھا مگر انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ شاید انہیں میرا پوچھنا اچھا نہیں لگا، دھیمے لفظوں میں بولتی رائمہ اور ہادیہ بیگم دونوں کا ہون ہوش کر گئی تھی۔ رائمہ تو اس کے خود کو آپ ہی کہنے پر غش کھا کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ سجاوٹ صاحب ڈنر چھوڑے اب آنکھیں چھوٹی کی اپنی تمام فیملی کو گھور رہے تھے جبکہ رہنور اپنا کام کر کے اب پرسکون تھی۔ آگ لگانی تھی سو وہ لگا چکی تھی۔ اب اس میں کون کون جلتا ہے اس کی اسے پرواہ نہ تھی۔ کھانے کے فوراً بعد سجاوٹ صاحب نے اپنی پوری فیملی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اب ہر ایک فرد کی علیحدہ علیحدہ کلاس لی جا رہی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں اس گھر میں کیا چل رہا ہے؟ سجاوٹ صاحب نے غصے سے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو گھورا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دائم نے حیرت سے سوال کیا۔ آخر تم سب کو اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اسے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تم لوگوں کا؟ سجاوٹ صاحب نے ضج ہو کر سوال کیا۔ ہم اسے چین سے نہیں جینے دیتے یا وہ ہمیں؟ رائمہ بڑبڑائی۔ خیر دائم تم کل ہی نور اپنے ساتھ یونی لے کر جاؤ گے اور وہاں اس کا ایڈمیشن اور ٹرانسفر کا تمام کام کرواؤ گے۔ ویسے بھی وہ بچی تیسرے سال میں ہے، میں نہیں چاہتا اس کی پڑھائی بیچ میں رکے۔ سجاوٹ صاحب نے دائم کو آرڈر سنایا۔ میں آپ کی اس بچی کے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ تمام لحاظ بلا طاق رکھے دائم سر چٹکتے بولا۔ تم سے پوچھا نہیں ہے میں نے، بتا رہا ہوں تمہیں اسے یونی لے کر جا رہے ہو اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر کسی کو بھی میرے اس فیصلے کے خلاف جانا ہے تو اس گھر سے جا سکتا ہے۔ سجاوٹ صاحب نے ایک لمحے میں فیصلہ سنایا تھا۔ ان کا فیصلہ سنتے ہی وہاں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے تھے۔ دائم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر لمبے لمبے دیکھ بڑھتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ اس کی غصے کی پرواہ نہ کرتے سجاوٹ صاحب نے سر جھٹکا تھا۔ ہادیہ بیگم جو اس رہنور کو آج کی کاسبانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والی تھی وہ ضبط کر کے رہ گئی۔
غصے سے کھولتا وہ اپنے کمرے کی جانب جاتا، وہ ایک پل کو رکا اور پھر سامنے والے کمرے کو دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ پڑتا اندر داخل ہوا، جہاں سامنے وہ مزے سے لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ دائم نے اس کے سر پر پہنچ کر لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور اسے گھورنے لگا۔ ایک پل کو تو راہنور کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب اپنے سر پر کھڑے غصے سے کھولتے سے دیکھا، اس دیو کو دیکھا تو پرسکون ہوتی دونوں پاؤں صوفے کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھتی انہیں جلانے لگی۔ اس کا یہ عمل دائم کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ تم ہو کیا؟ ہاں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو کچھ تم کرنا چاہ رہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ میرے باپ کے سامنے خود کو مظلوم اور معصوم ثابت کر کے کیا کرنا چاہ رہی ہو تم؟ اسے بازو سے کھینچتا اپنے سامنے کیے دائم غصے سے بولا۔ راہنور کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بازو چھوڑیے میرا، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ دائم کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہو گئی تھی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، میں تمہارا اس گھر میں رہنا محال کر دوں گا، تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا، وہ حال کروں گا تمہارا کہ موت کے لیے تڑپو گی تم، وہ چبا چبا کر بولا۔ راہنور نے اس کے جملے پر بمشکل اپنا کہتا دبایا تھا۔ اچھا، کیا کر لیں گے آپ؟ کوئی اسٹار پلس کا 3rd کلاس ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پر جو آپ آگے مجھے ڈرائیں گے؟ میں معصوم بیچاری ہیروئن کی طرح روتی دھوتی آپ کے آگے گر گڑاؤں گی۔ آپ ہیں کون اور مجھے دھمکانے والے ہوتے کون ہیں آپ؟ ذرا ہوش کی دنیا میں آئیے دائم صاحب، یہ 21ویں صدی ہے اور میں اس صدی کی لڑکی ہوں۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے راہنور اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہیں تمہاری اوقات نہ دکھاتی نا تو میرا نام بھی دائم سجاول نہیں، پورے زمانے میں رسوا اور بدنام کر دوں گا میں تمہیں۔ اس کے قریب جھکتا وہ سرد لہجے میں غرایا۔ میری اوقات کیا ہے یہ میں خود آپ کو دکھاؤں گی، فکر مت کرے۔ اور جہاں تک بات رہی رسوائی اور بدنامی کی تو دیکھتے ہیں کس کے حصے میں رسوائی آتی ہے اور کس کے حصے میں بدنامی۔ وہ مسکرا کر بولتی دائم کو ایک بار پھر تیش دلا گئی تھی۔ غصے سے مٹیاں بیچتا وہ ایک آخری سرد نگاہ سامنے کھڑے وجود پر ڈالے، دروازہ دیر سے بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ واللہ مائی اینگری برڈ، اس کے غصے کو دیکھتے راہنور مسکرا کے بولی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تقریباً رات کے 10 بجے سجاول صاحب نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارے ماموں آئیے نا، راہنور مسکرا کر مشتگی سے بولی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سجاول صاحب نے چاروں اور نگاہیں دوڑائی۔ یہ کمرہ بھی ابھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے 20-22 سال پہلے ہوا کرتا تھا، اور ہر ایک چیز پر نگاہ دوڑائے مسکرا کر بولے۔ جب ان کی نظر ایک چھوٹی سی ٹیپ اور سامنے موجود کیسٹ پر گئی، ان کیسٹس کو دیکھ کر وہ مسکرا دیے۔ گانوں کے معاملے میں تمہارا ذوق بھی بالکل تمہاری ماں جیسا ہے، بہترین، وہ مسکرا کر بولے تو راہنور بھی مسکرا دی۔ تم جانتی ہو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تمہاری ماں پہلی بار اس گھر میں آئی تھی، وہ مسکرا کر بولتے خود بھی ماضی میں کھو چکے تھے۔ چلے بھائی، نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ لوگ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، وہ جو آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے پلیز، اور نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چھین ٹپاک ڈم ڈم، چھین ٹپاک ڈم ڈم۔